आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज गानी। खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल 2020 को पार्लियामेंट की मंजूरी। 5 ज़ुबानें यूटी की सरकारी ज़ुबानें मुकर्रर। मुल्क में कोविड-19 से सेहतियाबी की शरह 81% से ज़ायद। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 1249 नए मरीजों की तस्दीक। लोगों की शिकायत के अजाले के लिए जन अभियान एक मौसर लाहे अमल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में ब्लॉक दिवस के सिलसिले में तकरीबात मुनक्कद। इंतज़ामिया के अफसरान ने सुने लोगों के मसाइल। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। पार्लियामेंट ने जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल 2020 को आज मंजूर किया। बिल को पास किए जाने के बाद कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू जम्मू कश्मीर की सरकारी ज़ुबानें बन गई हैं। राज्यसभा में आज बिल पर बहस का जवाब देते हुए मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि इस बिल को पास किए जाने से जम्मू कश्मीर के लोगों की देरी न मांग पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि ख़त्ते में पंजाबी और दीगर इलाकाई ज़बानों को फ़रोग़ देने के लिए मरकज़ी सरकार मुनासिब इक़दाम करेगी। इस बिल को आज राज्यसभा ने पास किया, जबकि लोकसभा इससे कल मंजूर कर चुकी है। इस बीच पार्लियामेंट मेंबर हसनैन मसूदी ने जम्मू कश्मीर सरकारी ज़ुबान बिल 2020 को आइन के मनाफी करार देते हुए कहा है कि यह कानून जम्मू कश्मीर तंज़ीम-ए-नौ एक्ट का नतीजा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को 2 मरकज़ी इंतज़ाम वाले इलाकों में तकसीम करके रियासती आइन को मनसूख करना पार्लियामेंट के इख्तियार में नहीं है। हसनैन मसूदी ने मरकज़ी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो जम्मू कश्मीर तंज़ीम-ए-नौ एक्ट के तहत बनाए गए कवानीन को वापस लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करें। पार्लियामेंट ने वर्करों की फलाह बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए 3 लेबर कोड बिलों को भी मंजूरी दी है। राज्यसभा ने इन बिलों को आज मंजूर किया, जबकि लोकसभा इन्हें कल पास कर चुकी है। जम्मू कश्मीर में आज नोवेल कोरोना वायरस के 1249 मामलात की तस्दीक हुई है, जिनमें से 646 का ताल्लुक जम्मू डिवीज़न से और दीगर 603 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से हैं। इस तरह आज सामने आए मामलात के बाद जम्मू कश्मीर में कोविड मुतासरीन की कुल तादाद 67,510 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से मज़ीद 20 मरीज़ फौत हुए हैं, जिसके बाद अमवात की कुल तादाद 1062 हो गई है। अब तक जम्मू कश्मीर में इस वबा से 46,530 मरीज़ शफायाब हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में 2,796 कोरोना मरीज़ सेहतियाब हुए हैं। दरियासना मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर 89,746 मरीज़ कोविड से सेहतियाब हुए हैं, जबकि नए तस्दीक शुदा मामलात की तादाद 83,347 रही। इस तरह लगातार 5वें दिन नए मरीज़ों के मुकाबले में सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद ज़्यादा रही। रूबे सेहत होने वालों की शरह 81.25% तक पहुँच गई है। दुनिया में भारत में सबसे ज़्यादा तादाद में लोग इस मर्ज़ से शफायाब हो रहे हैं। इसी दौरान मुल्क में कोविड से मुतासर मरीज़ों की तादाद मजमूई तौर पर 56 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि 45 लाख से ज़्यादा अफराद सेहतियाब हुए हैं। सिक्किम के डायरेक्टर डॉक्टर AG अहंगर ने कोविड मैनेजमेंट से जुड़े उमूरात का आज जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए सिक्किम पेश रहा है और कोरोना मरीजों के लिए इंस्टीट्यूट में हर किस्म की सहूलियात दस्तियाब रखी गई हैं। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने पुलिस में SP और डिप्टी SP की सतह पर 550 अफसरों की तरक्की की मंजूरी दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इन तरक्कियों को मंजूरी देते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने हर महाज पर मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना किया है और ये फोर्स मिलिटेंसी से निपटने में पेश रही है। भारत ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक बयान को मुस्तरद करते हुए इसको भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मिशन ने तहरीरी तौर कहा है कि तुर्की को दीगर ममालिक के सफारती मामलात का एहतराम करना चाहिए। तुर्की के सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 75वें इजलास में जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक बयान दिया था। भारत और चीन ने दोनों मुल्कों के LAC से मुत्तसिल इलाकों की सूरत हाल और वहाँ इस्तेहकाम के बारे में तफसीली और गहराई से तबादला ख्याल किया है। भारत और चीन के आला फौजी कमांडरों के दरमियान पीर को गुफ्तगू का छठा दौर हुआ था। दोनों मुल्कों के आला कमांडरों की मीटिंग के बाद जारी किए गए एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि फरीकैन मीटिंग में तय पाने वाले इत्तेफाक राय पर सिद्क दिली से अमल करने पर रजामंद हो गए हैं। मिलिटेंटों ने आज पुलवामा के मरकजी बाजार में सिक्योरिटी फोर्सेज की एक टुकड़ी पर ग्रेनेड दागा, ताहम इस हमले में किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। फोर्सेज ने बाद में इलाके का मुहासरा करके मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी। पाकिस्तानी अफवाज ने सीज़ फायर माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पूंछ के शाहपुर और केरनी सेक्टरों में भारतीय इलाकों पर फायरिंग की है।
پاکستان کی اس بلا جواز فائرنگ سے بھارتی علاقوں میں شہریوں میں خوف ہراس پھیل گیا، تاہم چوکس بھارتی فوجیوں نے پاکستان کی کارروائی کا مناسب جواب دیا۔ لوگوں کی شکایات کا برسر موقع ازالہ کرنے کے لیے جن ابھیان ایک مؤثر لاہ عمل ہے۔ اس بات کا اظہار لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج اخنور میں ایک عوامی دربار سے خطاب کے دوران کیا۔ جن ابھیان کے سلسلے میں منعقدہ تقریب میں شرکت کے دوران لیفٹیننٹ گورنر نے علاقے میں ترقیاتی سرگرمیوں اور لوگوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے عوامی خدمات کی فراہمی میں مزید بہتری لانے کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ آئین کی 73ویں اور 74ویں ترمیمات کو عملانے کی وعدہ بند ہے۔ اس موقع پر سابق وزیر شیام لال شرما نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ چیف سیکریٹری بی وی آر سبرمنیم، صوبائی کمشنر جموں سنجیو ورما اور کئی دیگر افسران بھی ایل جی کے ہمراہ تھے۔ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں آج جن ابھیان کے تحت بلاک دیوس منایا گیا۔ چاڑورہ میں منعقدہ بلاک دیوس میں ایل جی کے مشیر کے شرما اور ڈپٹی کمشنر بڑگام کے علاوہ دیگر کئی ضلع افسروں نے شرکت کی۔ کے شرما نے بلاک دیوس میں لوگوں کی شرکت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے لوگوں کے مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی اور انہیں بیک ٹو ولیج پروگرام کے آنے والے تیسرے مرحلے میں شرکت کرنے کی تلقین کی۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر فاروق خان نے کہا کہ لوگوں کو مؤثر اور بروقت خدمات فراہم کرنے سے فلاحی پروگراموں کو نتیجہ خیز بنایا جا سکتا ہے۔ بارہمولہ ضلع کے لال پورہ بلاک میں بلاک دیوس کے سلسلے میں منعقدہ تقریب پر بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیک ٹو ولیج پروگرام کے تیسرے مرحلے کو کامیاب بنانے کے لیے جموں کشمیر میں جن ابھیان جاری ہے۔ اس موقع پر ضلع کے ڈپٹی کمشنر نے بارہمولہ کے ترقیاتی منظرنامے کا خاکہ پیش کیا۔ محکمہ اطلاعات کے پرنسپل سیکریٹری روہت کنسل نے کہا کہ عوام کو فراہم کی جانے والی خدمات میں بہتری لانے کے لیے بیک ٹو ولیج پروگرام ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ پلوامہ کے ترال تحصیل میں بلاک دیوس کے سلسلے میں منعقدہ تقریب پر انہوں نے کہا کہ لوگوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنا انتظامیہ کی ترجیحات میں شامل ہے۔ پلوامہ کے ڈپٹی کمشنر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ سیکریٹری دیہی ترقی شیتل نندا نے آج گاندربل کے مختلف علاقوں میں منعقدہ دوسرے بلاک دیوس میں شرکت کی اور لوگوں کے مسائل سنے۔ لوگوں نے اپنی ترقیاتی ضروریات سیکریٹری موصوفہ کی نوٹس میں لائے اور مسائل کے حل کا مطالبہ کیا۔ اس دوران شیتل نندا نے مختلف اسکیموں کے مستحقین میں 18,80,000 روپے مالیت کے چیک تقسیم کیے۔ ڈپٹی کمشنر گاندربل بھی ان کے ہمراہ تھے۔ بلاک دیوس کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر کلگام نے آج پردھان منتری آواس یوجنا کے مستحقین کے لیے گھر پرویش پروگرام کا آغاز کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے مستحقین میں ضرورت کا سامان تقسیم کرنے کے علاوہ لوگوں کے مسائل بھی سنے۔ بلاک دیوس کے سلسلے میں بانڈی پورہ میں بھی تقریبات منعقد ہوئیں۔ ڈپٹی کمشنر نے ہاجن میں لوگوں کے مسائل سنے۔ انہوں نے لوگوں سے تلقین کی کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے بیک ٹو ولیج پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ کپواڑہ میں بی ڈی سی چیئرپرسنز نے عوامی مسائل ڈپٹی کمشنر کی نوٹس میں لائے۔ ضلع میں منعقدہ بلاک دیوس تقریبات پر بولتے ہوئے انہوں نے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی مانگ کی۔ ڈپٹی کمشنر نے آئندہ دنوں منعقد ہونے والے بیک ٹو ولیج پروگرام کو کامیاب بنانے پر زور دیا۔ شوپین کے تمام بلاکوں میں بھی بلاک دیوس منایا گیا، جس دوران لوگوں نے اپنے مطالبات حکام کی نوٹس میں لائے۔ ضلع کے ڈپٹی کمشنر نے کئی بلاکوں کا دورہ کر کے لوگوں کی ترقیاتی ضروریات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے لوگوں کے مسائل حل کرنے کا یقین دلایا۔ اوڑی بارہمولہ میں بھی جن ابھیان کے تحت بلاک دیوس منایا گیا۔ اس دوران انتظامیہ کے افسروں نے لوگوں کے مسائل سنے۔ لوگوں نے ان کے مسائل کی طرف توجہ دینے کے لیے انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر ضلع اطلاعاتی افسر مدثر چودھری نے لوگوں سے تلقین کی کہ وہ ضلع کے ترقیاتی عمل میں عملی طور شرکت کریں۔ انہوں نے کہا کہ سرحدی علاقوں کے لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے سرکار نے کئی اسکیمیں متعارف کی ہیں۔ اننت ناگ کے تمام بلاکوں میں بھی بلاک دیوس کے سلسلے میں تقریبات منعقد ہوئیں۔ ضلع کے ڈپٹی کمشنر نے کئی بلاکوں کا دورہ کر کے لوگوں کو اس پروگرام کی افادیت کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے بیک ٹو ولیج پروگرام کے تیسرے مرحلے کو کامیاب بنانے کے لیے عوام کا تعاون طلب کیا۔ زرعی یونیورسٹی کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد نے کہا ہے کہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے یونیورسٹی میں مناسب اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس بات کا اظہار انہوں نے آج بانڈی پورہ کے کرشی وگیان کیندر میں کٹنگ اینڈ ٹیلرنگ کی تربیت مکمل کرنے والی لڑکیوں میں اسناد تقسیم کرنے کے موقع پر کیا۔ بعد میں انہوں نے بانڈی پورہ کے ترقی پسند کسانوں میں آلات کشاورزی بھی تقسیم کیے۔ بی جے پی کے ضلع صدر سری نگر اشوک بٹ نے آج شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور لوگوں کے درپیش مشکلات کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے مسائل حل کرانے کے لیے بی جے پی انتظامیہ کے ساتھ رابطہ بنائے ہوئی ہے۔ ولی کامل حضرت میر میرخ اندرابی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے سلسلے میں آج خانقاہ اندرابیہ ملارٹہ سری نگر میں ختمات المعظمات اور درود اذکار کی مجلس منعقد ہوئیں۔ اس موقع پر مقررین نے اولیاء کرام کی سیرت پر روشنی ڈالی، جبکہ عالمی انسانیت کی فلاح کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔
وادی کے کئی دستکاروں نے یہاں کی روایتی دستکاریوں کو زندہ رکھ کر بین الاقوامی سطح پر اپنا نام کمایا ہے۔ بشیر احمد بٹ ایک ایسا ہی دستکار ہے جس نے صدیوں پرانی سوزنکاری کو دوام بخش کر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ بیروا سے تعلق رکھنے والے بشیر احمد کو اپنی صلاحیتوں کی بنا پر قومی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ بشیر احمد کئی نوجوانوں کو سوزنکاری کی تربیت دیتا ہے، تاہم انہوں نے اس فن کو فروغ دینے کے لیے سرکار سے تعاون طلب کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور سری لنکا کے وزیر اعظم مہندرا راجپکشا کے درمیان اس مہینے کی 26 تاریخ کو ورچوئل باہمی چوٹی میٹنگ ہوگی۔ اس دو طرفہ چوٹی میٹنگ سے دونوں رہنماؤں کو سری لنکا میں پارلیمانی انتخابات کے فوراً بعد دو طرفہ تعلقات کے جامع اور تفصیلی جائزے کا موقع ملے گا۔ مٹن اننت ناگ میں IRP کی 17ویں بٹالین کے اہتمام سے کشتی کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ ان مقابلوں میں کئی معروف پہلوانوں نے حصہ لیا۔ مختلف مقابلوں کے بعد بنیا پہلوان کو فاتح قرار دیا گیا، جبکہ سکھ دیو پہلوان نے دوسری اور سرام دین پہلوان نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ان مقابلوں کے انعقاد کا مقصد پولیس جوانوں میں کھیل سرگرمیوں کو فروغ دینا تھا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.2 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36.5 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ادھر مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36.5 اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.0 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.5 اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔